الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العلی العظیم۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور معزز خواتین، یہ 2-2.5 مہینے سے لاک ڈاؤن چل رہا ہے، اسی میں رمضان المبارک کا مہینہ بھی آیا۔ مولانا خالد سیف اللہ صاحب رحمانی دامت برکاتہم کا ایک مضمون پڑھ رہا تھا جب وہ ابھی ازبکستان سے واپس آئے تو انہوں نے بھی اپنے آپ کو کوارنٹائن کیا، تو ان ایام کو انہوں نے تحریری شکل میں لائے، چند دن تنہائی کے سائے میں۔ اس سے ایک رہبری یہ ملی کہ یہ جو لاک ڈاؤن ہوا اس کے منافع کیا ہے، فوائد کیا ہے۔ ہر آدمی دنیاوی اعتبار سے اسے نقصان سمجھ رہا ہے، ان کے مضمون سے سمجھ میں آیا کہ اس میں فوائد بھی بہت سارے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بھی فرمایا عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے جو تم ناپسند سمجھتے ہو لیکن وہ تمہارے حق میں بہتر ہوتی ہے۔ عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے جنہیں تم پسند کرتے ہو لیکن وہ تمہارے حق میں ناپسند، وہ تمہارے حق میں شر ہوتی ہے۔ اب یہ انسان کی اپنی فطرت ہے، اس کی اپنی صلاحیت ہے، اس کے اندر کی اپنی ایبیلٹی ہے کہ وہ شر کے پہلو میں سے خیر کو نکالے۔ یہ جو جتنے مہینے ابھی گزرے ہم اس کے فوائد دیکھے کہ اللہ رب العزت نے، چونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے اس دھرتی پر پتا بھی نہیں ہلتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے، سب اللہ کے علم میں۔ یہ بیماریوں کا آنا، لوگوں کا پریشان ہونا، پوری دنیا لاک ڈاؤن ہونا، یہ سب اللہ کے علم میں۔ لیکن اس شر کے پہلو میں سے خیر کو کیسے نکالے؟ اب ہم اس کے منافع پر تھوڑی دیر غور کریں کہ لاک ڈاؤن کے منافع کیا کیا ہوئے۔ جن کی فطرت میں خیر ہوتی ہے وہ شر میں سے بھی خیر کا پہلو نکالتے۔ ہمارے اکابرین، اسلاف اور علماء، محققین یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی محبت، اللہ کے تعلق کے لیے تنہائی مطلوب ہے۔ اسی لیے حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی۔ یہ اللہ رب العزت سے کہہ رہے خواجہ صاحب کہ ہر تمنا، یعنی آخری عمر میں کہہ رہے تھے، اب ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، چونکہ دل یہ اللہ کا گھر ہے۔ اب ہم یہ ماحول میں دیکھیں کہ آدمی کو کاروبار نہیں، دکانداری نہیں، ادھر ادھر جانا نہیں، اب یہ تنہائی کے اوقات اللہ کی یاد میں گزارے، ہر موقع پر ہماری زبان پہ اللہ اللہ رہے۔ اسی طریقے سے جو لوگ شر کے پہلو میں سے خیر کو نکال دے، ورنہ زندگی تو یوں ہی گزر رہی، لاک ڈاؤن ہو تو بھی زندگی گزر جائے گی، نہ ہو تو بھی اوقات نکل جائے گی۔ کتنے لوگوں نے اس میں سے خیر تلاش کیا۔ بہت سے لوگ یہ ماہ مبارک میں تجارت کرنے والے، بزنس کرنے والے، انہیں کبھی قرآن کھولنے کا موقع نہیں ملتا، لیکن اللہ نے اپنے فضل سے جب یہ لاک ڈاؤن کر دیا تو اپنے فضل سے انہیں تلاوت کا موقع ملا۔ 1 کلام پاک، 2 کلام پاک، 3 کلام پاک۔ ہمارے ایک دوست بتا رہے تھے کہ یہ 2 مہینے میں
میری عمر تو 40-45 سال کی ہو گئی، کبھی ہم نے قرآن کھول کے نہیں دیکھا. یہ 2 مہینے میں میرا قاعدہ بھی مکمل ہوا اور اب پہلا پارہ چل رہا ہے. جبکہ بڑے بزنس مین ہیں. یہ شر میں سے خیر کا پہلو ہے. ہم گھر میں رہے، گھر کی معاشرت اللہ کے نبی نے کیسی بتائی، بیوی کے ساتھ کیسا رہنا، ماں کے ساتھ کیسا، باپ کے ساتھ کیسا، بڑے بھائی کے ساتھ کیسا، بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کے ساتھ کیسا، بڑی بہن نے چھوٹی بہن. یہ جب ہم گھر میں رہے گے، یہ موقع اللہ نے دیا، اسے سنت کے مطابق گزارے. اس میں دیکھیں اللہ کے نبی کی زندگی کے کون سے پہلو ہیں. جو اہل علم ہیں، محققین علماء جو تصنیف و تالیف کا کام کرتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ خیر ہوئی کہ مصروف مشغول ان کی زندگیاں. جب انہیں یہ موقع ملا انہوں نے کتابیں لکھنا شروع کی، اپنے اوقات کو کام میں لانا شروع کیا. اس کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم. اب یہ رمضان کا مہینہ آیا، چونکہ احناف کے نزدیک عورتوں کو تو مسجدوں میں آنا نہیں. ہمارے اللہ کا فضل ہوا، عورتوں نے تب قرآن مکمل سنا تراویح میں. یہ پورے خیر کے پہلوؤں پر ہماری نظر رہے. باجماعت نماز میں عورتیں شامل ہوئی. پتہ نہیں زندگی میں کبھی انہوں نے قرآن سنا نہیں سنا، لیکن یہ اس کی برکت سے گھر گھر میں حفاظ کرام نے، بہت سے حفاظ کو تراویح کی جگہ نہیں ملتی، انہوں نے گھروں میں قرآن سنایا، مستورات نے قرآن سنا. مالداروں نے بے دریغ مال لٹایا، غریبوں پہ، متوسط درجے کے لوگوں پہ، اپنے پاس کام کرنے والے مزدوروں پر. تو یہ سب خیر کے پہلو ہے، اور آئندہ بھی پتہ نہیں اللہ یہ کب تک چلائے. اور خصوصاً یہ رمضان کا مہینہ جو بچے ہوئے ایام ہیں، اس کو ہم رو دھو کے گزارے. اور یہ لیلۃ الجائزہ آنے والی، انعام والی رات. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون سی رات ہے جو آپ کہہ رہے کہ مزدور کو مزدوری دی جائے؟ کیا یہ لیلۃ القدر ہے؟ کہا نہیں، بلکہ مزدور اپنا کام پورا کر لے تو اسے مزدوری دی جاتی ہے. یہی عید والی رات. یہ صرف گزار دینے کے لیے نہیں آئے رمضان. اب یہ ایک دن، یہ پتہ نہیں 2 دن باقی رہ گئے ہو، اس لیے ادھر ادھر موبائلوں میں وقت ضائع کر کے، ایران توران کی باتیں کر کے، ادھر ادھر بیٹھکیں کر کے، یہ سب چھوڑ کے ہم اللہ کی یاد میں، پتہ نہیں آئندہ رمضان ہمارے مقدر میں ہے یا نہیں. ہم تو دعا کرتے اللہ ہم کو لمبی عمر نیک اعمال کے ساتھ مقدر فرمائے، کیونکہ جتنی لمبی عمریں ہوگی، جتنے نیک اعمال اس کے ساتھ ہوگے، اتنے درجات بلند ہوگے. دعاؤں کا اہتمام کرے گے اس کی فکر انشاءاللہ. اور اسی کے ساتھ ساتھ چونکہ اب عید بھی آنے والی ہے 1 دن 2 دن کے بعد، یہ جو عید آتی ہے خوشی کے موقع پر آتی ہے. غیروں کے تہوار ہوتے ہیں، ہماری عید ہوتی ہے. ہم یہ عید کو تہوار نہ بولے کہ یہ تہوار ہے ہمارا. تہوار غیروں کے ہوتے ہیں، عید مسلمانوں کی ہوتی ہے. ان لکل قوم عیدا، اللہ کے نبی نے فرمایا ہر قوم کی ایک تہوار ہوتا ہے. وہذا عیدنا. جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں پہ لوگ 2 عیدیں مناتے تھے، نیروز اور مہرجان. یہ موسم ربیع کے آنے پر، موسم ربیع کا پہلا دن ہوتا تو نیروز مناتے، اور موسم ربیع کا آخری دن، یعنی یہ جو پتجھڑ ہوتے ہیں نا، پتجھڑ، درخت کے پتے جھڑنا شروع ہو جاتے یا درخت میں پتے لگنا شروع ہوتے، اس کو کہتے ہیں موسم ربیع، ہرا بھرا نظر آتا ہے. اس موقع پر یہ لوگ عید مناتے. لیکن اسلام نے جو عید کا تصور دیا ہے وہ عبادت کے بعد دیا ہے. اس لیے ہماری عیدیں مواقع عبادت ہے، تہوار نہیں ہے. مواقع
واقعی عبادت ہے. دونوں عیدوں میں ہم دیکھیں کہ رمضان کی تھکا دینے والی عبادتیں، قرآن کا سننا، 20 رکعت پڑھنا، دن بھر روزے رکھنا، یہ عبادت کے بعد اللہ نے خوشی دی تو اس میں بھی 2 رکعت نماز رکھی کہ جیسے اوروں کی عیدیں ہو، تہوار ہوتے، ننگے ناچ گانے کرنا اور پٹاخے اڑانا اور نہ جانے فحاشیت کا بازار گرم کرنا. اسلام پاکیزہ مذہب ہے. بقرعید کی بھی عید یہ قربانی کی یاد دیتی ہے کہ دیکھو ابراہیم نے، اس کی بیوی نے، ان کے بچے نے، پورے گھر نے قربانی دی. وہ ہم کو سبق دیتی ہے کہ صرف مرد قربانی نہ دے دین کے لیے، صرف عورتیں نہیں، صرف بچے نہیں، گھر کا پورا مجموعہ قربانی دے. جتنے بھی مواقع عید ہمارے ہیں، یہ دونوں عید، یہ صرف 2 عید ہے، تیسری کوئی عید نہیں ہے اسلام میں. تو یہ عبادتوں کی تکمیل کے بعد اللہ نے رکھی. اور انسان کی فطرت ہے خوشی کے موقع پر اچھا پہننا، اچھا کھانا، اچھا نظر آنا. اس لیے مسنون اعمال بھی بتائے کہ جب عید کا دن آ جائے تو ہم مسواک تو ہمیشہ کرنا چاہیے. موت کے وقت اللہ کلمہ نصیب کر دے. عید کا دن آ جائے تو مسواک کرے، اچھے کپڑے پہنے. نئے کپڑے پہننا ضروری نہیں ہے یا لالیے ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن نہ ہے نہیں ہے احسن ثیابہ، اپنے عمدہ کپڑے پہنے گھر میں. عطر کا استعمال کرے. عیدگاہ چونکہ جانا ہے نہیں لاک ڈاؤن کی وجہ سے، اس لیے عید سے پہلے ہم تکبیر بھی کہتے رہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. اور عید کی نماز سے پہلے کچھ میٹھا کھا لے. یہ مسنون اعمال ہے. صبح سویرے جلدی اٹھے، ورنہ عموماً ایسا ہوتا ہے پورا رمضان عبادتیں کی اور عید کے دن فجر کی نماز چھوڑ دی. عید کے دن اللہ اعلان کر دے فرشتوں کے ذریعے سے، بخشے بخشائے چلے جاؤ. ہم کو پتہ نہیں چلتا اس کا، لیکن اللہ نے ہمارے حق میں یہ فیصلے کیے. روزے جنہوں نے رکھے، تراویح جنہوں نے پڑھی، یہ انہی کی خوشی ہے. اسی لیے شاعر نے کہا ہے لیس العید لمن لبس الجدید انما العید لمن خاف بالوعید. عید صرف اچھے کپڑے پہننے والوں کے لیے نہیں ہے، عید سو رمضان میں جو اللہ سے ڈرے ان کے لیے، جنہوں نے رویا دھویا، قرآن کریم کی تلاوت کی، نمازوں کا اہتمام کیا، زکوٰۃ واجب تھی زکوٰۃ دی. اسی طرح عید کے دن صدقۃ الفطر کا نکالنا ہر صاحب نصاب پر واجب ہے. 3 طرح کے لوگ ہوتے، مالدار، متوسط درجہ اور غریب، جن پہ صرف صدقۃ الفطر واجب ہوتا، ان کو دینے لینے کے لیے پیسے زیادہ ہوتے نہیں. اس لیے ہم صدقۃ الفطر نکالے عید کے دن، یہ نکالنا واجب ہے. عید کے دن صبح صادق پر یعنی سحری کے وقت عید کے دن یہ واجب ہو جاتا ہے. اس لیے صبح صادق سے پہلے جو بچہ ہمارے گھر میں پیدا ہو جائے اس کا بھی نکالنا واجب ہوتا ہے. ہم اپنے گھر کے افراد کو دیکھ لیں، اللہ نے مال دیا ہے کشمش کے اعتبار سے نکالے، متوسط درجے کے کھجور کے اعتبار سے نکالے. اللہ کے نبی اور صحابہ کھجور کے اعتبار سے نکالتے تھے. اور اگر صرف غریب ہے لیکن نکالنا ضروری ہے تو پھر گیہوں، یہ آخری درجہ ہے، گیہوں کے اعتبار سے نکال لے، 2.25 کلو گیہوں کے اعتبار سے. اگر کشمش کے اعتبار سے نکالے گئے تو ایک فرد کا 1000 روپے ہوتا ہے، کم از کم 3.5 کلو کشمش. کھجور کے اعتبار سے نکالے کم از کم 600 روپے ہوتا ہے اس زمانے کے اعتبار سے، آج کی تاریخ کے اعتبار سے 2020 میں. اور گیہوں کے اعتبار سے اگر نکالے تو 50 روپے کی رقم بنتی ہے. 1000 روپے، 600 روپے یا 50 روپے. اللہ نے مالدار بنایا ہے 1000 کے اعتبار سے نکالنا چاہیے. متوسط درجہ ہے کھجور کے اعتبار سے نکالنا چاہیے. اور صرف واجب ہو گیا دینے کے لیے کچھ پیسہ وغیرہ زیادہ ہے نہیں تو وہ گیہوں کے اعتبار سے نکال، لیکن یہ واجب ہے.
عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ تو 28 روزے سے نکالنا شروع کر دیتے تھے تاکہ غریب کے گھر میں چولہا جلے. اور صدقۃ الفطر نکالنے کا مقصد بھی ہے، گزشتہ بھی یہ بات بتائی گئی تھی، طعمۃ للمساکین، کہ غریب کے گھر میں چولہا جلے، ان کی بھی عید اچھے سے ہو. اور جو رمضان میں ہم سے کمی بیشی ہوئی، موبائل استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا، موبائل کھیلتے ہوئے بیٹھا، غیبت نہیں کرنی چاہیے تھی، غیبت کبھی کبھی ہو گئی، کانوں سے غلط بات نہیں سننا چاہیے تھا لیکن غلط بات سن لی، اپنی زبان سے روزے کی حالت میں بڑوں کا اکرام نہیں ہوا، چھوٹوں کی رعایت نہیں ہوئی، میاں بیوی کی آپس میں رنجشیں ہوئی، ماں باپ کے آپس میں، اولاد اور ماں باپ کے کچھ 19-20 ہو گئے، یا پھر روزے کی حالت میں کچھ جو چیزیں، یعنی عموماً تو 3 چیزوں سے تو آدمی بچتا ہی ہے، کھانے سے، پینے سے، ازدواجی تعلقات قائم کرنے سے، لیکن دوسری جو چیزیں، غلط دیکھنا، غلط سننا، غلط بولنا، غلط جگہ جانا، غلط چیزوں کو ہاتھ لگانا، کسی کو برا بھلا کہہ دینا، نمازوں کے سنتوں میں کمی کوتاہی کر لینا، ان سب کی کمی بیشی کو اللہ صدقۃ الفطر سے دور کرتے ہیں. جو بندہ صدقۃ الفطر اپنے نکالے گا، اللہ روزوں کی طرف سے اس کا ادا کروا دے گا کہ یہ روزوں میں جو کمی بیشی ہو گئی، اللہ یہ صدقۃ الفطر کی برکت سے روزوں کی کمی بیشی کو دور کر دیتا. اور مفتی سعید احمد اور مفتی عبد الرحیم صاحب لاجپوری رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک لکھا ہے اپنے فتاویٰ میں، جو صدقۃ الفطر خوشی سے نکالتا ہے، اللہ سکرات الموت سے اس کی حفاظت کرتے. سکرات الموت کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اللہ کے نبی کی روح قبض کی جا رہی تھی، ملک الموت سے پوچھے اللہ کے نبی نے کہ بڑی تکلیف ہو رہی ہے. ملک الموت نے کہا یا رسول اللہ، آپ کی روح جو قبض کی جا رہی ہے ایسی جیسے آٹے میں سے بال نکالا جا رہا ہے. فرمایا اللہ کے نبی نے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے زندہ بکری کی کھال کھینچی جا رہی ہے. تو میرے اور آپ کا کیا معاملہ ہوگا، وہ تو اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. جو خوشی سے نکالے گا صدقۃ الفطر، اللہ سکرات الموت سے اس کی حفاظت کرتے. اس لیے ہم اس کا اہتمام کریں. اور چونکہ عید کی نماز ہمارے گھروں پر ہی ادا کی جائے گی، تو جس طرح جمعہ کی شرائط ہے وہی عید کی بھی شرائط ہے. کم از کم 4 لوگ ہونا ضروری ہے، مرد. اور جمعہ میں اور عید میں فرق یہ ہے کہ چونکہ عید کی نماز کا وقت اشراق کے بعد سے ہی شروع ہو جاتا ہے، عموماً 6:25 پر غالباً اشراق ہو رہی ہے، تو 6:30 بجے بھی آپ پڑھ سکتے، 6:45 بجے بھی آپ پڑھ سکتے. بہترین شکل اس کی یہ ہے کہ فجر آخری وقت میں ادا کیجئے اور وہیں پہ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے بیٹھ جائیے اشراق تک. اس کے 10 سے 15 منٹ کے بعد عید ادا کر لیجئے. عید کی نماز واجب ہے. جمعہ میں نماز سے پہلے خطبہ، جیسا ابھی نماز سے پہلے خطبہ دیا جائے گا، عید میں نماز کے بعد خطبہ دیا جاتا. لمبا چوڑا خطبہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، ہر آدمی خطبہ دے سکتا، آرام سے دے سکتا. اگر آ جائے تو یہ تکبیر تشریق پڑھ لے سب سے پہلے خطبے میں، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اور پھر جو عموماً جو لوگ خطبہ دے رہے ہیں ابھی 2-3 مہینے سے، وہ جو سادہ خطبہ ہے وہ بھی دے سکتے. پھر جب بیٹھ کے پھر کھڑے ہو گئے تو پھر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد بول کے پھر تھوڑا سا دوسرا خطبہ دے دیں. اگر عید کی نماز میں خطبہ نہ بھی دیا جائے تو عید کی نماز ادا ہو جائے گی، لیکن سنت یہ ہے کہ خطبہ دیا جائے. عید کی نماز ہوگی، دعا ہوگی، دعا کے بعد خطبہ ہوگا. اور چونکہ عید کی نماز جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عید کی نماز میں عورتیں بھی شامل ہوتی تھی، چونکہ پاکیزگی کا زمانہ تھا، خیر القرون کا زمانہ تھا، اچھے لوگ تھے. حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا تو عیدگاہ میں آنے سے منع کر دیا عورتوں کو فتنے کی وجہ سے. اور خود بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی، لو ادرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما احدث النساء لا منعهن
منعت بنو اسرائیل، بی بی عائشہ نے جب اللہ کے نبی کے وفات کے بعد فرمایا اگر یہ زمانہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تو عورتوں کو مسجدوں میں اور عیدگاہوں میں آنے سے منع کر دیتے، جیسے بنی اسرائیل کی عورتوں کو منع کیا گیا تھا۔ یہ بی بی عائشہ کہہ رہی ہے جبکہ صحابہ موجود تھے۔ اب ہمارے زمانے میں عورتوں کے لیے کیا شکل ہوگی؟ مسجد میں جائے گے تو اور زیادہ فتنہ ہوگا، اس لیے ہمارے فقہا نے اور صحابہ کے اجماع سے عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع کیا گیا۔ لیکن چونکہ ابھی عید کی نماز گھر ہی میں ہو رہی ہے تو عورتیں بھی عید کی نماز پڑھ سکتی ہے اور پڑھ لینا چاہیے عورتوں کو بھی۔ یہ بھی ایک فائدہ ہے لاک ڈاؤن کا، زندگی میں کبھی عورتوں نے عید کی نماز نہیں پڑھی کیونکہ ان پر واجب ہی نہیں۔ جو ہمارے گھروں میں عموماً پڑھتے ہیں نا، عیدگاہ میں مرد حضرات جاتے اور عورتیں عید کی نماز گھر میں پڑھتی ہے، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ بہت سے عورتیں پڑھتی ہیں، ہاں 2 رکعت شکرانہ کی پڑھ لے یا یہ چاش کی نماز پڑھ لے تو ٹھیک ہے، عید کے عنوان سے پڑھتی ہے، یہ غلط ہے۔ لیکن چونکہ ابھی ہمارے گھروں میں عید کی نماز ہو رہی ہے تو عورتیں بھی اس میں پڑھے گی، اس لیے ہم مرد حضرات اپنی اپنے گھر کی عورتوں کو عید کی ترتیب بھی بتا دے، چونکہ نظر نہیں آئے گا ہاتھ کب اٹھانا ہے، کیسے اٹھانا ہے، اس لیے وہ ترتیب بھی بتا دے کہ میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں 6 واجب زائد تکبیروں کے ساتھ پیچھے اس امام کے۔ یہ بولنا ضروری نہیں ہے، دل سے نیت ہو جاتی ہے۔ اور جب امام اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ لے گا، ہاتھ باندھ لے، مستورات دھیان سے سنیں، نیت باندھ لے گا اور ثنا پڑھے گا امام۔ ثنا پڑھنے کے بعد پھر کانوں تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دے گا، ہم کو بھی کانوں تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دینا ہے۔ پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائے گا، تکبیر کہنا ہے، پھر ہاتھ چھوڑ دینا ہے، پھر کانوں تک ہاتھ اٹھانا ہے، چوتھی تکبیر میں پھر دوبارہ ہاتھ باندھنا ہے۔ پھر امام قرات کرے گا، پھر دوسری رکعت میں جب کھڑا ہوگا تو دوسری رکعت کی قرات ہوگی اور پھر قرات کے بعد 4 تکبیر کہی جائے گی رکوع سے پہلے۔ 3 تکبیر میں ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دینا ہے اور چوتھی تکبیر میں بغیر ہاتھ اٹھائے کے رکوع میں جانا ہے۔ پھر نماز مکمل ہوگی، امام دعا مانگے گا، پھر خطبہ ہم سنیں، پھر خطبے کے بعد رخصت ہو جائے۔ اور جب یہ موقع آئے گا، اب یہ رمضان کی طرح مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، یہ رمضان اور عید ہمیں پیغام دیتا ہے کہ زندگی اپنی رمضان کی طرح بنا لو، اللہ تمہاری موت عید کی خوشیوں کی طرح دے گا۔ جس طرح رمضان ہمارے اللہ سے ڈر کے ساتھ گزرتے ہیں اور عید میں اللہ خوشیاں ہم کو نصیب کرتا ہے، جب اسی طرح پوری زندگی ہماری رمضان کی طرح گزرے گی تو ہماری موت اللہ عید کی طرح خوشیوں سے دے گا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ تو یہ اس کا ہم خوب اہتمام کریں گے سب اس کی فکر انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے، لیلۃ الجائزہ کا خوب اہتمام کرے۔ یہ انعام والی رات ہے، اس کو عید کی خوشی میں ضائع نہ کرے۔ مہینہ بھر پورا اللہ کی عبادتیں کرتے ہیں اور عید کے رات کو ساری عبادتیں ضائع کر دیتے، اس لیے صلاۃ التسبیح کا اہتمام کرے، صلاۃ التوبہ کا اہتمام کرے۔ کسی سے اونچ نیچ میں گفتگو ہو گئی ہے تو اس سے معافی تلافی کروائے۔ اور یہ آج بھی طاق راتوں میں سے ایک رات ہے، اس کا بھی ہم اہتمام کریں، اللہ سے مانگے، کیونکہ اب یہ آخری وقت ہے رمضان کا۔ جتنا اپنے سے ہو سکے اللہ کے سامنے رونا، اپنے اخلاق کو بنانا، ہر ایک کا اکرام احترام ہمارے دلوں میں۔ اپنے اگر زکوٰۃ باقی ہے زکوٰۃ نکالے، صدقۃ الفطر باقی ہے خوشی سے نکالے، اس کو بوجھ نہ سمجھے۔ اور ایک حدیث میں تو اللہ کے نبی نے یہ فرمایا جو محتاج ہے وہ بھی صدقۃ الفطر نکالو۔ مالدار نکالے گے ان کا مال بھی پاکیزہ ہوگا اور وہ سارے منافع جو ابھی بیان کیے گئے وہ ہوگے۔ اور غریب اگر صدقۃ الفطر نکالے گا اللہ اس کو دگنا کر کے دے گا، یہ حدیث میں۔ اس لیے ہر عمل خوشی سے کرے، رضا اور رغبت سے کرے، اللہ کو حاضر ناظر جان کر کرے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔